بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ سیرت النبی سیریز کے جس مقام پہ ہم پہنچ چکے ہیں، اس مقام پہ ہم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کا ایمان افروز واقعہ شامل کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص سچے دل کے ساتھ حق کا متلاشی ہو تو وہ انتہائی مصائب کو برداشت کر کے بھی ایک دن حق کو پا لیتا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت سلمان فارسی نے جمادی الاول سن 1 ہجری میں اسلام قبول کیا، اس لیے اس واقعہ کا موقع و مناسبت بھی یہیں پہ بنتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کا تعلق جیسا کہ نام سے ظاہر ہے فارس یعنی ایران سے تھا۔ آپ کا نسبی تعلق اصفہان کے آب الملک کے خاندان سے تھا۔ قدیم نام میں اختلاف ہے، لیکن ان میں 2 نام زیادہ مشہور ہیں، مابا اور روزبا۔ اسلام لانے کے بعد آپ کا نام سلمان قرار پایا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آپ کو سلمان الخیر کا لقب عنایت ہوا۔ اس کے علاوہ سلمان محمدی، طیب، طاہر، لقمان الحکمہ وغیرہ بھی آپ کے القابات ہیں۔ ابو عبداللہ کنیت ہے۔ سلسلہ نسب یوں ہے: روزبہ بن بوزخشان بن مورسلان بن بہبوزان بن فیروز بن سہرک۔ آپ کا تعلق ایران کی اس شاہی نسل سے تھا جس کا مور سے اعلیٰ منوچہر ہے، لیکن حضرت سلمان نے اسے اپنے لیے باعث فخر نہیں سمجھا۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے ان سے ان کے نسب کے متعلق سوال کر لیا تو آپ نے جواب دیا کہ میں سلمان ابن اسلام ہوں، میں ایک غلام تھا، مجھے اللہ نے محمد کے ذریعے آزاد کرایا۔ میں ایک بے حیثیت شخص تھا، اللہ نے مجھے محمد کے ذریعے عزت دی۔ میں ایک فقیر تھا، اللہ نے مجھے محمد کے ذریعے غنی کر دیا۔ بس یہ میرا حسب و نسب ہے۔ ابن عبداللہ نے استیاب میں تحریر کیا ہے کہ آپ کی ولادت رام ہرمز کے ایک گاؤں جی میں ہوئی۔ آپ کے والد پیشے کے اعتبار سے ذمہ دار تھے اور خود ہی کاشتکاری کرتے تھے۔ ان کو سلمان سے بے انتہا محبت تھی، اس لیے ان کی پرورش بہت ناز و نعم سے کی۔ بوزخشان چونکہ خود دین مجوس کے پیروکار تھے، اس لیے ہمیشہ اس بات کے لیے کوشاں رہتے تھے کہ سلمان بلوغت سے پہلے اس دین کی مکمل معرفت حاصل کر لیں اور انہی کی طرح اس مذہب کے حلقہ مندوں میں رہیں۔ لیکن اس کے برعکس سلمان اپنی چھوٹی سی عمر میں ہمیشہ غور و فکر میں مشغول رہتے، فطرت کے مطالعہ پر وقت صرف کرتے اور دین مجوس کے متعلق سوچا کرتے کہ آگ اور پتھر کیوں کر انسان کے خدا ہو سکتے ہیں، لیکن اپنے باپ کے ڈر سے ان باتوں کا اظہار نہ کر سکتے تھے۔ ہمیشہ باپ کے ساتھ عبادت گاہ جاتے، لیکن حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھتے رہتے۔ ایک دن بوزخشان گھر کے کسی کام کی وجہ سے خود کھیت پر کام کرنے کے لیے نہ جا سکے اور اپنی جگہ سلمان کو بھیج دیا۔ سلمان گلیوں میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جا رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر ایک گرجا پر پڑی جس میں عبادت ہو رہی تھی۔ اس کی آواز میں انہیں ایک خاص کشش محسوس ہوئی۔ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے وہ گرجے کی عمارت میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ چند راہب خدا کی توحید اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا ورد کر رہے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں، اشہد ان محمد حبیب اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے حبیب ہیں۔ اس نظارے نے ان کے دل پر ایک خاص اثر کیا اور یہ طریقہ عبادت اس قدر پسند آیا کہ ماں باپ اور گھر بار کا خیال چھوڑ کر اسی میں محو ہو گئے۔ عیسائیوں کے قریب گئے اور پوچھا کہ کیا آپ میری باتوں کا جواب دیں گے؟ جب انہوں نے آمادگی ظاہر کی تو پوچھا کہ عیسیٰ بن مریم کون ہیں؟ جواب ملا کہ اللہ کے رسول ہیں جو ہماری نظروں سے اوجل ہیں۔ پھر پوچھا کہ محمد کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ رسول ہیں جن کا ذکر آسمانی کتابوں میں ہے، اللہ اسی رسول پر اپنی رسالت کو ختم کرے گا۔ سلمان ان باتوں سے اتنا متاثر ہوئے کہ متواتر 3 روز تک اسی گرجا میں مقیم رہے اور دین عیسوی کے متعلق معلومات حاصل کرتے رہے۔ بوزخشان 3 دن سے سلمان کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہے تھے کہ اچانک سلمان پر نظر پڑی جو سر جھکائے دیواروں کے سائے میں چلے جا رہے تھے۔ باپ نے لپک کر ان کو پکڑا اور گلے لگا کر پوچھا کہ اب تک کہاں رہے؟ جواب دیا، کچھ لوگ گرجے میں عبادت کر رہے تھے،
مجھے ان کی عبادت پسند آئی، اس لیے میں انہی کے پاس ٹھہر گیا تھا۔ باپ کی دوربین نگاہوں نے اس جواب سے تبدیلی مذہب کا اندیشہ صاف طور پر دیکھ لیا۔ غصے میں آ کر سلمان کے ایک تمانچہ مارا اور غلاموں کو حکم دیا کہ انہیں ایک تاریک کوٹڑی میں قید کر دو۔ انہیں بیڑیاں پہنا کر قید کر دیا گیا۔ کئی دن مسلسل اسی طرح گزرتے رہے، مگر ان کے دل میں تلاش حق کا جذبہ مضبوط ہوتا گیا۔ بوزخشان اور ان کے دوستوں کا خیال یہ تھا کہ اگر لڑکے پر سختی کی گئی تو جلد ہی اپنے اس نئے عقیدے سے دستبردار ہو جائے گا، اس لیے سلمان پر روز بروز اذیتوں کا اضافہ کیا جانے لگا۔ لیکن جتنا زیادہ انہیں آزار پہنچایا گیا اتنا ہی وہ اپنے عقیدے میں سخت ہوتے گئے، اور اس سے رد عمل کے طور پر ان کے باپ کا رویہ اور خراب ہوتا گیا، یہاں تک کہ انہیں خود بوزخشان کے ہاتھوں تازیانے کی سزا بھی برداشت کرنا پڑتی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور سلمان قید خانے کی تاریکیوں کے عادی ہوتے گئے۔ ایک دن جناب سلمان نے اپنی تکلیفوں اور پریشانیوں سے عاجز آ کر آدھی رات کے وقت خدا سے دعا کی اور روتے ہوئے کہا کہ خداوندہ، میرے دل کو شرک و بت پرستی کی قدورتوں سے پاک کر دے، اور تجھے تیرے حبیب کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے اس قید سے رہا کر کے اپنے حبیب تک پہنچا دے۔ دکھے ہوئے دل سے نکلی ہوئی دعا مستجاب ہوئی۔ اسی وقت انہوں نے ایک آواز سنی کہ روزبہ اٹھو اور قید خانے سے نکل جاؤ۔ وہ اٹھے تو دیکھا کہ قید خانے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ قید خانے سے باہر آ گئے۔ کچھ دور چلنے کے بعد انہیں گرجا کی عمارت کے آثار نظر آئے اور قدم بے اختیار اسی طرف اٹھنے لگے۔ جب گرجا کے دروازے کے قریب پہنچے تو وہی جملے ان کی زبان پر تھے جو راہبوں سے پہلی مرتبہ سنے تھے۔ ایک بوڑھا راہب باہر نکل کر آیا اور پوچھا کہ کیا تم ہی روزبہ ہو؟ جواب دیا کہ ہاں۔ اس نے کہا اندر چلے آؤ، میں تمہارے ہی انتظار میں تھا۔ اگرچہ سلمان پہلے ہی سے دین مجوس سے نفرت کرتے تھے اور راہبوں سے ملاقات کے بعد عیسائیت کا میلان شدت اختیار کر گیا تھا، لیکن اب وہ حقیقی طور پر عیسائیت کی پناہ میں آ گئے۔ دن رات اپنے روحانی سرپرست کی خدمت میں لگے رہتے اور اس سے زہد و تقوی کا عملی درس حاصل کرتے۔ اسی صورت سے کئی سال گزر گئے۔ ایک دن جب اس بوڑھے راہب نے یہ محسوس کر لیا کہ اس کی زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں تو سلمان کو پاس بلا کر کہا کہ دیکھو، انسان کو موت سے پناہ نہیں، اب میرا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ سلمان نے کہا کہ میں نے ایک طویل عرصے تک آپ کی سرپرستی میں زندگی بسر کی ہے، اب آپ کا آخری وقت ہے، اس لیے آئندہ کے لیے مجھے کوئی لاہے عمل بتا دیجئے۔ اس نے کہا یہاں پر تو اب میری طرح کا کوئی سچا عیسائی نظر نہیں آتا، اس لیے تم انطاکیہ چلے جاؤ، وہاں ایک بوڑھے راہب کو تلاش کرو جو شہر سے باہر رہتا ہے، جب اس سے ملاقات ہو تو اسے میری طرف سے سلام پہنچانا اور یہ لوح دے دینا اور اس کی خدمت میں مشغول ہو جانا، اور دیکھو وہ راہب تمہیں جو بھی حکم دے اس کو بجا لانا۔ راہب اپنے فرض کو انجام دے کر انتقال کر گیا۔ سلمان نے بجھے ہوئے دل سے اس کے دفن سے فراغت پائی اور انطاکیہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلمان لوح کو لیے ہوئے انطاکیہ پہنچے۔ جب شہر سے قریب ہوئے تو شہر کے باہر ہی ایک دیر نظر آیا۔ دیر عیسائیوں کے کلیسا یا گرجا گھر کو کہتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ دروازے پر ایک بوڑھا راہب بیٹھا ہوا چاروں طرف دیکھ رہا ہے۔ سلمان بلند آواز سے اشہد اللہ الہ الا اللہ وان عیسیٰ روح اللہ وان محمد حبیب اللہ کہتے ہوئے راہب کے قریب پہنچے۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ قریب آ جاؤ۔ سلمان قریب گئے اور لوح راہب کے سپرد کر دی۔ لوح کو دیکھتے ہی اس نے کہا کہ کیا تم روزبہ ہو؟ انہوں نے ہاں میں جواب دیا۔ راہب نے انہیں اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ وہ ایک عبادت گزار اور تارک الدنیا شخص تھا، دن رات عبادت الہی میں مشغول رہتا تھا، اس لیے سلمان پہلے راہب کی طرح اس سے بھی بے انتہا محبت کرنے لگے اور خدمت کے ساتھ ساتھ اس سے علمی اور عملی استفادہ کرتے رہتے تھے۔ سلمان متواتر 2 سال تک اس کی خدمت گزاری میں مشغول رہے، یہاں تک کہ اس راہب کی موت کا بھی وقت آ پہنچا۔ انہوں نے سوال کیا کہ میں اب آپ کے بعد
کس کی طرف رجوع کروں؟ راہب نے جواب دیا کہ سچا عیسائی یہاں تو نظر نہیں آتا، تم اسکندریہ کے راہب کے پاس چلے جاؤ اور یہ لوح اس کے سپرد کر کے اس کی خدمت میں مشغول ہو جاؤ۔ راہب کی موت کے بعد سلمان نے اسکندریہ کا سفر کیا اور وہاں کے راہب کے پاس بھی ایک طویل عرصے تک قیام پذیر رہے۔ مورخین کے قول کے مطابق سلمان اسی طرح ایک راہب سے دوسرے تک لوح کو منتقل کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری کے پاس پہنچے، وہیں مقیم ہو گئے۔ کچھ بکریاں پال لیں جو ان کی گزرو اوقات کا سہارا تھیں۔ کچھ ہی عرصہ اس کی فیض صحبت سے مستفید ہوئے تھے کہ اس کا وقت بھی آخر ہوا۔ سلمان نے اسے اپنی ساری سرگزشت سنائی اور کہا کہ اب آپ کی خدمت میں پہنچا تو آپ کا بھی وقت آخر ہے، اس لیے آئندہ کے لیے میرا کوئی بندوبست کرتے جائیے۔ راہب نے کہا کہ میری نظروں میں اب کوئی ایسا شخص نہیں جس کے پاس تمہیں جانے کا مشورہ دوں، البتہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کے ظہور کا زمانہ قریب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ ریگستان میں ظہور کریں گے اور کھجوروں والی زمین پر ہجرت کریں گے۔ یہ وہ نبی ہیں جن کے آنے کی بشارت بنی اسرائیل کے انبیاء نے دی ہے اور ان کا ذکر کتابوں میں موجود ہے۔ ان کی علامتیں یہ ہیں کہ جو ہدیہ کو قبول کریں گے اور صدقے کو رد کر دیں گے، ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ تم ان کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ لوح انہیں پیش کر دینا۔ سلمان اس رسول کی ملاقات کے شوق میں نکل کھڑے ہوئے، شہروں اور بیابانوں کی خاک چھانتے رہے، یہاں تک کہ فقر و فاقے نے پریشان کر دیا۔ آخر ایک ایسی منزل پر پہنچے جہاں کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ حضرت سلمان نے ان سے کہا کہ جو شخص بھی میرے اخراجات کو برداشت کرنے پر تیار ہو، میں اس کا غلام ہو جاؤں گا۔ مدینے کا ایک معزز ذمہ دار اس بات پر تیار ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں اس شرط پر مدینے لے جاؤں گا کہ تم وہاں بھی میرے غلام رہو گے اور میری خدمت کرو گے۔ سلمان شوق رسول میں اتنے بےتاب تھے کہ اس شرط پر آمادہ ہو کر اس کے ساتھ ہو گئے۔ سفر کے درمیان جب ان لوگوں کو سلمان کے عقیدے اور مقصد سفر کا علم ہوا تو انہوں نے نہ صرف مذاق اڑایا بلکہ انہیں طرح طرح کی ایذائیں بھی پہنچائیں، لیکن حضرت سلمان نے اپنے مقصد کے سامنے ان اذیتوں کو ہیچ جانا اور ان لوگوں کے ساتھ مشغول سفر رہے۔ آخر کار سلمان مدینے پہنچ گئے، لیکن انہیں اپنے آقا کی خدمت سے اتنا وقت نہ ملتا تھا کہ وہ خود اس رسول کا پتہ چلاتے۔ ایک دن وہ باغ میں کچھ کام کر رہے تھے کہ دور سے کچھ لوگ آتے نظر آئے۔ وہ لوگ باغ کے قریب آ کر ایک چشمہ کے کنارے بیٹھ گئے۔ سلمان کا دل بے اختیار ان کی طرف کھنچ رہا تھا۔ وہ کھجوریں ایک تھال میں لے کر ان لوگوں کے پاس پہنچے، انہیں عیسائی طریقے پر سلام کیا اور کھجوریں کھانے کی دعوت دی۔ انہوں نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا اور کھانا شروع کیا، لیکن ان میں سے ایک شخص نے کھجوروں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ سلمان نے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ صدقہ مجھ پر اور میرے اہل بیت پر حرام ہے۔ سلمان نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ فوراً واپس ہوئے اور کھجوروں کا ایک دوسرا تھال لے کر آئے اور رسول کی خدمت میں ہدیہ کیا۔ آپ نے اس میں سے تناول کیا۔ سلمان پروانہ وار رسول کے چاروں طرف پھرنے لگے۔ جب پشت پر مہر نبوت کی زیارت کر لی تو بے اختیار قدموں پر گر پڑے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد جناب سلمان نے راہب کی دی ہوئی لوح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دی۔ حضرت ان کے آقا کے پاس گئے اور انہیں خرید کر آزاد فرما دیا اور فرمایا کہ تم سلمان الخیر ہو۔ اسی دن سے ان کا لقب سلمان الخیر قرار پایا۔ یہ واقعہ اکثر روایات کے اعتبار سے جمادی الاول سن 1 ہجری کا ہے۔ روایات کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سلمان کے آقا کے درمیان 300 کھجوروں کے درخت اور 40 اونس سونے کے عوض معاہدہ طے پایا تھا، جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی مدد سے ادا کیے گئے۔ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے درمیان جب عقد مواخات قائم ہوا
تو بعض کے مطابق حضرت سلمان اور حضرت ابو دردہ کے درمیان عقد مواخات قائم ہوا، لیکن بعض کے مطابق حضرت سلمان اور حضرت حذیفہ بن یمان اور بعض کے مطابق حضرت سلمان اور حضرت مقداد کے درمیان عقد برادری قائم ہوا، لیکن بعض روایات کے مطابق حضرت سلمان اور حضرت ابو ذر کے درمیان عقد برادری قائم ہوا تھا۔ حضرت سلمان کی قبل اسلام کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ انہوں نے کسی جنگ میں شرکت کی ہو، لیکن اس کے باوجود ان کی اسلامی زندگی میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے صرف جنگوں میں شرکت ہی نہیں کی بلکہ بعض موقعوں پر سپہ سالار بنا کر بھیجے گئے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں جنگ اور فنون جنگ سے بخوبی واقفیت تھی۔ جنگ بدر و احد کی لڑائیوں میں حضرت سلمان کی شرکت کا پتہ نہیں ملتا۔ جنگ خندق 5 ہجری میں ہوئی اور سلمان پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی جنگ میں شریک ہوئے، اور غزوہ خندق کے بعد کوئی ایسی جنگ نہیں تھی جس میں آپ نے شرکت نہ کی ہو۔ اس جنگ میں پورا عرب اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نبرد آزما تھا، اور خود شہر مدینہ پر حملے کی تیاریاں تھیں، جس کے ارد گرد نہ فصیلیں تھیں اور نہ شہر پناہ۔ ادھر مسلمانوں کا ایک مختصر لشکر تھا اور بچاؤ کی کوئی تدبیر نہ تھی۔ پیغمبر اسلام نے مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان نے مشورہ دیا کہ ہمارے ہاں ایران میں جب ایسی صورتحال ہوتی تھی تو ایرانی لوگ شہر کے گرد خندق کھود لیتے تھے اور صرف ایک طرف سے جنگ کرتے تھے۔ مسلمانوں کو یہ بات بہت پسند آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ اسی پر عمل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر کے خندق کھدوانی شروع کی اور خود بھی اس میں شریک ہوئے۔ عربوں کے لیے یہ ایک نئی چیز تھی۔ وہ مدینہ کو تباہ کرنے آئے تھے۔ جب انہوں نے اپنے اور مدینہ کے درمیان خندق دیکھی تو تعجب کیا۔ عمرو بن عبد ود اور دوسرے جنگجو خندق کے کنارے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ ایسا ہیلہ ہے جس سے عرب واقف نہ تھے۔ 22 دن تک محاصرے کا سلسلہ رہا، مگر کفار کو شہر تک پہنچنا نصیب نہ ہوا، اور جب حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں عمرو بن عبد ود مارا گیا اور اس کی موت سے لشکر خائف ہو کر بھاگ گیا اور جنگ فتح ہو گئی۔ خندق کے بعد کوئی جنگ ایسی نہیں ہوئی جس میں حضرت سلمان شریک نہ ہوئے ہوں، اور ضعیف العمری کے باوجود بھرپور لڑائی میں حصہ لے کر داد شجاعت نہ دی ہو۔ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو سلمان مختلف ٹکڑیوں میں جا جا کر کام کر رہے تھے۔ خود رسول اکرم بھی کھدائی میں شریک تھے۔ مٹی ڈھونے سے آپ کا جسم مٹی سے اٹا ہوا تھا اور آپ کی زبان پر رجزیہ اشعار جاری تھے۔ سلمان بڑھاپے کے باوجود قوی الجثہ اور طاقتور تھے، جس کی وجہ سے مہاجرین اور انصار میں اختلاف ہو گیا۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ سلمان ان کے گروہ میں شامل ہو۔ مہاجرین کا اعتقاد تھا کہ کیونکہ سلمان ایران سے ہجرت کر کے آئے ہیں اس لیے ہمارے گروہ میں شامل ہوں، اور انصار کہتے تھے کہ وہ پیغمبر اکرم کے یثرب میں داخل ہوتے وقت یہاں موجود تھے، اس لیے انصار ہیں۔ جب اس بات کا چرچا زیادہ ہوا اور رسول اللہ کو خبر ہوئی تو آپ نے سلمان کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا، سلمانو منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ اس موقع کے علاوہ بھی پیغمبر اسلام اور اہل بیت اطہار نے متعدد بار یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ بعض روایات کے مطابق جناب سلمان نے جنگ طائف میں منجنیق استعمال کرنے کا مشورہ دیا، جس پر پیغمبر اکرم نے اس وسیلے کے استعمال کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت سلمان کافی عرصہ مدینہ میں قیام پذیر رہے۔ پھر حضرت ابو بکر کے دور خلافت کے آخر میں یا حضرت عمر کے دور خلافت کے ابتدائی عہد میں انہوں نے عراق کی سکونت اختیار کر لی تھی۔ تاہم عراق کے قیام کے بعد ایک بار پھر حضرت سلمان مدینہ میں نظر آئے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مدینہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے پرانے دوستوں کو چھوڑ کر اس اجنبی دیس میں اپنے لیے کوئی کشش پیدا نہ کر سکے اور واپس مدینہ آ گئے۔ یہاں سے حضرت سلمان کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے
اور وہ فوج کے سربراہ بنا کر بھیج دیے جاتے ہیں۔ مادی اعتبار سے ایک فوج کے قائد ہونے کے باوجود ان کی سادہ زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا، اپنے اسی سادہ رہن سہن پر باقی رہے جو ابتدائی ادوار میں ان کا ترہ امتیاز تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں اس کی کچھ جھلکیاں ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ فوج میں ایک دستہ کی سرداری ان کے سپرد ہوئی۔ زمانے کے دستور کے مطابق دستوں کے سردار اپنی وضع قطع میں عام سپاہیوں سے نمایاں فرق رکھتے تھے، لیکن حضرت سلمان کی وضع ایک معمولی سپاہی کی طرح بھی نہ تھی۔ جب فوجی جوانوں نے انہیں دیکھا تو ان پر تعجب کیا اور آپس میں تعجب سے ایک دوسرے سے کہا کہ یہی امیر ہیں۔ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے کہ جب سلمان فاتح کی حیثیت سے مدائن کے پل سے گزرے تو ان کے ساتھ بنی کندہ کا ایک شخص تھا۔ وہ ایک بے زین کے گدھے پر سوار تھے۔ چونکہ فوج کے سردار تھے اس لیے لوگوں نے ان سے کہا کہ پرچم ہمیں دے دیجیے۔ جواب دیا کہ میں پرچم اٹھانے کا زیادہ حقدار ہوں۔ اسی طرح آگے بڑھ گئے، جنگیں کیں، اور جب واپس مدائن سے کوفہ جانے لگے تو اس وقت بھی دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اسی بلا زین کے خچر پر سوار ہیں، پرچم ہاتھ میں ہے، اور بنو کندہ کا وہ شخص ان کے ساتھ ساتھ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں مدائن کا گورنر مقرر کیا گیا۔ ایک گورنر کو جس شان و شوکت سے جانا چاہیے اس کے برعکس حضرت سلمان ایک عصا، ایک تلوار، ایک قرآن اور ایک لوٹا لے کر مدائن پہنچے۔ لوگ استقبال کے لیے جمع ہوئے۔ حضرت سلمان اپنی سادہ وضع کی وجہ سے پہچانے نہ جا سکے اور مجمع کو حاکم شہر کے انتظار میں چھوڑ کر خود مسجد میں آ کر بیٹھ گئے۔ لوگوں نے عرض کی کہ دارالامارہ میں تشریف لے چلیں، تو کہا کہ بازار میں ایک دکان کرایہ پر لے لو، میں اس میں اپنا دفتر قائم کروں گا اور لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کروں گا۔ زمانہ گورنری کے دوران ہی ایک دن جناب سلمان فارسی مدائن کے بازار میں جا رہے تھے کہ ایک ناواقف شخص نے آپ کو مزدور سمجھ کر اپنا سامان اٹھانے کے لیے کہا۔ آپ چپ چاپ سامان اٹھا کر اس کے پیچھے چلنے لگے۔ لوگوں نے دیکھا تو کہا، اے صحابی رسول، آپ نے یہ بوجھ کیوں اٹھا رکھا ہے؟ لائیے ہم اسے اٹھا لیتے ہیں۔ سامان کا مالک ہکا بکا رہ گیا، پھر نہایت شرمسار ہو کر آپ سے معافی مانگی اور سامان اتروانا چاہا، لیکن آپ نے فرمایا، میں نے تمہارا سامان اٹھانے کی نیت کی تھی، اب اسے تمہارے گھر تک پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ سید نعمت اللہ جزائری مقالات میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ دریائے دجلہ میں سیلاب آ گیا، جس سے شہر کے اکثر مکانات میں پانی بھر گیا۔ لوگ اپنے اپنے سامان کو بچانے لگے تو کچھ جانیں بھی تلف ہو گئیں۔ جب پانی حضرت سلمان کی دکان تک پہنچا تو انہوں نے بھیڑ کی کھال جسے بستر کے طور پر استعمال کرتے تھے اسے ساتھ لیا، عصا اور کلم و دوات کو اٹھایا اور ایک پہاڑی پر پہنچ گئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو، جس کا مال و اسباب دنیا میں کم ہوگا وہ قیامت کے دن نجات پا جائے گا۔ اسی شان فقر و استغفار کے ساتھ حضرت سلمان نے برسہ برس تک مدائن پر حکومت کی۔ وہ حضرت عمر کے دور خلافت سے لے کر حضرت علی کی خلافت کے ابتدائی دور تک وہاں کے گورنر رہے، لیکن اس پورے عرصے میں اپنے لیے کوئی رقم جمع نہیں کی۔ مؤرخین کے قول کے مطابق بیت المال سے 5000 درہم ان کا وظیفہ معین تھا، لیکن وہ یہ ساری رقم ہر ماہ شہر کے فقراء و مساکین میں تقسیم کر دیتے تھے اور اپنی گزر اوقات کے لیے ٹوکریاں بناتے اور انہیں فروخت کر کے اپنی گزر بسر کیا کرتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو پورے سال روزہ رکھتا ہے، ساری رات عبادت الہی میں بسر کرتا ہے اور ہر روز ایک قرآن ختم کرتا ہے؟ جناب سلمان فارسی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں ایسا کرتا ہوں۔ صحابہ میں سے ایک بزرگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور غضبناک ہو کے کہا کہ ایک اجمی شخص ہم قریشیوں پر اپنی بڑائی جتانا چاہتا ہے، حالانکہ میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ اکثر دنوں میں روزہ نہیں رکھتا، اکثر راتوں میں سوتا ہے
اور اکثر اوقات خاموش رہتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ سلمان لقمان کی مانند ہے، تم اس سے پوچھو تاکہ تمہیں اصلی بات معلوم ہو سکے۔ جب ان سے سوال ہوا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں ہر ماہ 3 دن روزہ رکھتا ہوں، اور قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ جو ایک نیکی کرتا ہے اسے اس کا 10 گنا ملتا ہے۔ اس اعتبار سے میرا پورے سال کا روزہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میں شعبان میں بھی روزہ رکھتا ہوں اور اسے رمضان سے متصل کر دیتا ہوں، اور میں ہر شب باوضو سوتا ہوں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص رات کو باوضو سوتا ہے گویا اس کی ساری رات عبادت میں بسر ہوتی ہے۔ اور میں ہر روز 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرتا ہوں، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص 1 مرتبہ سورہ توحید پڑھے گا گویا اس نے قرآن کے 1/3 حصہ کی تلاوت کی، اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا گویا اس نے پورا قرآن ختم کیا۔ کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ انہوں نے کبھی اپنے لیے گھر بنایا ہو، جہاں بھی جگہ مل جاتی رات بسر کر لیتے تھے۔ ایک شخص نے انہیں گھر بنا کر دینا چاہا تو انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے ضرورت نہیں۔ اس کا اصرار بڑھتا رہا اور یہ مسلسل انکار کرتے رہے۔ آخر میں یہ طے ہوا کہ گھر ان کی مرضی کے مطابق بنے گا۔ پوچھا وہ کیسا ہوگا؟ اس شخص نے جواب دیا ایسا گھر کے کھڑے ہونے کی صورت میں سر چھت سے لگے اور لیٹنے کی صورت میں پاؤں دیوار سے مل جائیں گے۔ کہا اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس نے ان کے لیے ایک جھونپڑی تیار کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ایک مرتبہ آپ بیمار پڑ گئے۔ سعد ابن ابی وقاص ان کی عیادت کے لیے گئے۔ حال پوچھا تو سلمان رونے لگے۔ سعد نے کہا کہ آپ کس بات پر رو رہے ہیں؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے گئے تھے تو آپ سے خوش تھے، اب ان سے حوض کوثر پر ملاقات ہوگی، دوسرے ساتھیوں سے بھی ملاقات ہوگی، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ فرمایا کہ خدا کی قسم میں نہ تو موت سے خوف کھاتا ہوں اور نہ تو مجھے دنیا میں زیادہ رہنے کی خواہش ہے۔ رونا تو اس بات پر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیاوی سامان ایک مسافر کے سامان سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ میرے چاروں طرف اتنے سانپ جمع ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ جب میں نے ان اسباب کو دیکھا جنہیں وہ سانپ کہہ رہے تھے تو معلوم ہوا کہ ایک بڑا پیالہ، ایک لگن اور ایک کیسا کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ سعد ابن ابی وقاص نے نصیحت کرنے کے لیے کہا تو سلمان فارسی نے فرمایا کسی کام کے ارادے کے وقت فیصلہ کرتے ہوئے اور مال تقسیم کرتے ہوئے اللہ کو یاد رکھو۔ حضرت سلمان فارسی کا شمار دنیا کے معمر اشخاص میں ہوتا ہے۔ ان کی عمر کے متعلق مختلف اقوال ہیں، بعض 250 سال بتاتے ہیں اور بعض 350 سال، کچھ نے ان کی عمر 400 سال بھی لکھی ہے، اور چند روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا تھا۔ حضرت سلمان فارسی نے اسلام سے قبل شادی نہیں کی تھی۔ روایتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ 2 بیویاں تھیں، ایک عرب اور ایک عجمی۔ عرب بیوی زندگی ہی میں انتقال کر گئی تھی اور عجمی ان کے بعد تک زندہ رہی۔ صاحب محجود دعوات تحریر کرتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی کے 2 بیٹے عبداللہ اور محمد تھے۔ اس قول کے علاوہ مختلف اقوال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مجموعی طور پر 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ 2 بیٹوں عبداللہ اور محمد سے حضرت سلمان کی نسل چلی۔ آپ کی وفات سن 36 ہجری میں ہوئی۔ روایات میں ہے کہ حضرت سلمان فارسی کی وفات کے بعد حضرت علی علیہ السلام مدینہ سے مدائن تشریف لائے اور ان کی تجہیز و تکفین کو آپ نے ہی انجام دیا۔ پھر ان کی نماز جنازہ پڑھا کر انہیں اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کیا۔ آپ کا مزار مبارک عراق کے شہر مدائن میں ہے، جسے سلمان پاک بھی کہا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔